اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ کا آج ڈے 17 ہے اور سورہ انعام میں ہم لوگ آیت نمبر 125 تک ہم نے شاید کل کمپلیٹ کیا تھا۔ تو چلیے آیت نمبر 124 سے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے، یعنی کہ وہ لوگ ڈیمانڈ یہ کر رہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نبوت کو جب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ان کو خود نبوت نہ دے دی جائے۔ جیسا طائف کا واقعہ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے تھے تو وہ لوگ یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی بنانا تھا، آپ کو کیوں بنا کر بھیجا؟ تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں نبوت کا، یا ہم نبی بننے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت، یعنی کہ تم اللہ کو نہیں بول سکتے بلکہ اللہ کو خود معلوم ہے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتا ہے۔ تو اب یہ بہت اہم آیت ہے، یہاں پر ہم کو تھوڑا سا رک کر یہ آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو ان کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اسلام کے لیے؟ یشرح صدرہ، یشرح کا مطلب کیا ہے؟ یشرح کا مطلب کیا ہے؟ سینے کا کھل جانا، یعنی کہ وہ باتیں سمجھ میں آنا اور وہ اللہ تعالیٰ سینہ کو وسعت عطا کرنا۔ جیسا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے سینے کو علم نشرح لک صدرک کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سینہ کھول دیا۔ تو سینے کا کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ تنگی نے محسوس کرنا، بات اچھے سے جو ہے ہم کو سمجھ میں آنا۔ جیسا ہم بھی کوئی درس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے جو پڑھنے کا ہم کو بھی حکم ہے، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینے کو کھول دے۔ کیا مطلب ہے سینے کو کھول دے؟ جب ہم یہ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے باتیں ہم کو سمجھ میں آئے، اور سینے کا جب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے اس کا سینہ کھول دیتے اور اس کو تمام قرآن کی باتیں اچھے سے سمجھ میں آنا شروع ہوتی، وہ خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے، خوشی سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور دل میں اپنے جو ہے تنگی محسوس نہیں کرتا۔ یہ اس کا مطلب ہے سینے کا کھل جانا۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ خود آگے بتا رہے، دیکھیے کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے جس کا جو ہے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا کہ اس کے سینے کو بھینچ دیتے ہیں، یعنی کہ جب اس کو ہدایت کا وہ قابل نہیں ہے، ہدایت اس کو نہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بھینچ دیتے ہیں، اور اس کو قرآن کے اندر کی قرآن کی بات کوئی اس کے دل کے اندر نہیں اترتی، اور اس کو جو ہے قرآن کی باتیں ایسا لگتی ہے کہ اس کی جیسا سانس رک رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گویا کیسا محسوس کرتا ہے کہ گویا ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یا تو جیسا مرتے وقت کس طریقے سے ایک انسان کو محسوس ہوتا، یا تو یہ مطلب ہے، یا اس کا ایکچولی یہ مطلب بھی جو ہے ترجمے سے بنتا ہے کہ جیسا کوئی انسان آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔
تو اس کو کس طریقے سے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے نا، جیسا آج ہم دیکھتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے ایک سائنٹیفیکل قرآن کا معجزہ ہے یہ والی آیت جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ جب انسان آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو اس کی سانس لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہ زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، پر آج ہم کو معلوم ہے کہ جیسا جیسا ہم اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور ہم کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر بتا دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ، لائیو معجزہ ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مثال دے رہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہو رہا، یعنی کہ قرآن کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی. اوپر کی طرف اٹھے تو جیسا تکلیف ہوتی ہے، جیسا ماؤنٹین کلائمبنگ کی طرف یا اوپر پرواز کرتے وقت، تو ویسی گھٹن اس کو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے. قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، دینی مجالس، نماز کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، یا نماز میں ایسا محسوس ہوتا کہ بس ہے، اب بس یہ ختم ہو جانا. اور پھر اس کو یہ تمام چیزیں اللہ کی باتوں سے اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر یہ 125 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتے ہیں، اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے تو اس کا دل کو تنگ کر دیتے ہیں. تو دل کے کھلنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت کی علامت ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، غور سے سنیے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. یعنی کہ دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، دین کے لیے اس کو جو ہے آسانیاں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے. ہم کو ایک یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے لیے ہمارا راستہ کھول دیے، کیا سینہ ہمارا کھلا ہوا ہے یا بھینچا ہوا ہے. قرآن کی محفل، قرآن کی مجلسیں، اللہ کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، یا اللہ کی باتیں سننے کے بعد یا اللہ کے احکامات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، تو اللہ کی جب ڈوز اینڈ ڈونٹس اور شریعت کی باتیں سنتے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں دل کے اندر یا ہم تنگی محسوس کرتے ہیں. تو یہ ہماری علامت ہم خود پہچان لے سکتے ہیں. ہر کوئی اپنے ایمان کی کنڈیشن کو پہچان لے سکتا ہے کہ اس کی ایمان کی کنڈیشن کیا ہے، فی الوقت اس کی ایمان کی کنڈیشن کیا ہے. لوگوں پر مسلط اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینے کو بھینچ دیتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے. یعنی کہ پھر وہ کیا ہوتے ہیں، حق سے بھاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ ناپاکی ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال اور ایک بھی اٹھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں اور جس کے ساتھ گمراہی کرتے ہیں؟ تو اب دیکھیے کل بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ ایک آیت کو دوسرے آیت سے ہم کو نیگیٹ نہیں کرنے کا ہے، اس سے یعنی کہ اس کو غلط ثابت نہیں کرنے کا ہے. اب قرآن کی صرف ایک آیت پڑھ کے آپ کو پوری بات نہیں سمجھ میں آتی. اللہ تعالیٰ دوسرے آیتوں میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی طرف جدوجہد کرتا ہے، دین کی طرف جدوجہد کرتا ہے، ہدایت کی طرف جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں. اور یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی پاور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں کہ دیکھو بھائی میری مرضی، میرے کو ہدایت ہونا تو میں ہدایت لیتی ہوں، میرے کو گمراہی ہونا تو میں گمراہی لیتی ہوں، یعنی کہ میں قادر ہوں. تو یہ والا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہاں جب تم چاہتے ہو، اس کے بعد جب اللہ کی چاہت اس کے اوپر آتی ہے تب تم کو ہدایت ملتی ہے، اور جب تم گمراہی چاہتے ہو اس کے بعد اللہ تم کو اجازت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے جب تم گمراہ ہوتے ہو. یعنی کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی اس کے اندر شامل حال ہوتی ہے. اور اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ ہماری خواہش کے مطابق ہوتی ہے. اکثر یہ لوگ جو ہے، اکثر لوگوں کو یہ ٹائپ کی ایسی ٹائپ کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑے سے کنفیوز رہتے اور بولتے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تو پھر اب اس میں ہمارا کیا کمال ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ وہی چاہتے ہیں جو ہم یعنی کہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پھر اس کی اجازت ہم کو دے دیتے ہیں، ہدایت اور گمراہی کی. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گمراہی مسلط کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے
ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو انہیں کریں گا اس کے حساب سے اس کو آخرت میں اجر ملے گا. اور سلامتی کا گھر کا کہ کس چیز سے سلامتی؟ امن رہے گا, وہاں پر کوئی پریشانی نہیں رہے گی, کوئی بیماری نہیں رہے گی, صحت رہیں گی, وہاں پر کوئی تھکان نہیں رہیں گی, آرام رہے گا, کوئی غم نہیں رہے گا, ہمیشہ کی خوشی رہیں گی, اور پھر وہاں پر ہر گندگی سے انسان پاک ہو جائے گا. یہ اس کے لیے سلامتی کا گھر رہے گا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کریں گے. کن سب لوگوں کو گھیر کر جمع کریں گے؟ اور یعنی کہ جنوں کو اور انسانوں کو, دونوں کو گھیر کر جمع کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس روز جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مکلف مخلوق ہے, یعنی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا, سوال ہوں گا ان کے ساتھ بھی, اور ان کے اعمال آخرت میں دیکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے کہ روز جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا, اے گروہ جن, تم نے تو نوع انسان پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے کہ پروردگار, ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم انسانوں پر ہاتھ صاف کرے, یعنی کہ ان کو بہکائے, بھٹکائے, غلط راستوں پر لے کر گئے, غلط چیزوں کے اوپر ابھارے, یہ سب کام تم جو ہے دنیا میں کرے. اب دوسرا اللہ تعالیٰ کیا یہاں پر انسانوں میں سے جو ہے کچھ لوگ جو ان کے دوست رہیں گے, جنوں کے دوست رہیں گے, انہوں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, انہوں نے ہم کو استعمال کیا اور ہم نے ان کو استعمال کیا, دونوں نے خوب ایک دوسرے کو استعمال کیا. کیسا انسان جنوں کو کیسا استعمال کرتے ہیں؟ یہ جن, یہ جادو اور اثرات, یہ سب کالا جادو, ٹونا, یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ جنوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. دیکھیے اکثر لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہ نہیں وہ فلاں جگہ پر جو ہے اچھا علاج ہو رہا, انہوں صحیح میں ایسا پورا میں جاتے ساتھی ہماری کیا پرابلم ہے انہوں خود ہی سب پہلے کا پہلے بول دیے. اتنے پہنچے ہوئے بزرگ بابا ہے, ساری چیزیں معلوم ہے ان کو, پہلے کا پہلے بول دیے. یہاں پر قرآن کے اندر ہم پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے یہاں پر دنیا میں کیا دعوے کر رہے ہیں کہ سب بابا کو پہلے کا پہلے پورا معلوم ہے, میں جاتے ساتھی میری سب پریشانی انہوں خود ہی بول دیے. تو وہ بابا جو بول رہی ہے سب جو ہے جنوں کے غلط استعمال سے انہوں نے یہ کام کیا ہے جو اسلام میں حرام ہے. اس انسان جنوں کا استعمال ہمارے لیے جو ہے جائز نہیں ہے, ورنہ پھر کتنا آسان ہوتا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کا استعمال کر کے سارے اپنے جو ہے غیبی کامہ کروا لیتے اور بیٹھے جگہ مکہ کے سرداروں کو تھپڑا مارنے لگاتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہم کو اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, اس میں تو ہمیشہ رہے گا. یعنی کہ جو شیطان کی باتوں میں بھٹکا اور شیطان کو استعمال کیا, یہ دونوں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ شیطان اور انسان دونوں کو آگ میں جو ہے جلایا جائے گا, اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اسے بچیں گے صرف وہی جنہوں نے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ کرتے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا, اے گروہ جن و انس, کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیت سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سورہ نمبر جو ہے آیت نمبر 130 آف سورہ انعام سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بھی بھیجتے ہیں اور جنات کے لیے بھی بھیجتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جیسا ہے نا کہ ان لوگ کیا بولے, جن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنے تو ارے یہ سیم کلام ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا, یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے آلریڈی سن چکے تھے. تو جن جو ہے اللہ تعالیٰ جنوں پر بھی وہی نبی نازل فرماتے جو انسانوں پر نازل فرمائے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ جنوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اور آپ کی یعنی کہ یہ جو قرآن کی تعلیمات ہے وہ جنوں کے اوپر بھی عمل کرنا ان کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ دونوں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس کتاب لے کر؟
وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو تباہی میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ اپنی طرف سے تمام رہنمائی بھیجتے ہیں. اور قرآن آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد اگر قوم نہ مانے تب ان کے اوپر عذاب اور تباہی آتی ہے، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اگر انویر ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں نازل فرماتا. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے. اچھا، یہاں پر یہ آیت کا یہ جو فقرہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اگر وہاں کے رہنے والے غافل ہیں. تو اس سے ایک بات بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر کسی کی طرف ہدایت بھیجنے کی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے سے انسان کے پاس ہدایت بھیجتا ہے. ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ارے وہ بیچارہ غیر مسلمان، وہ گھر میں پیدا ہوا، اس کی کیا غلطی ہے، اب وہ میری اتنی پیاری دوست ہے، اب غیر مسلمان میں پیدا ہوئی تو اب اس کی کیا غلطی ہے، اس کے پاس اس کے والدین جو سیکھے انہیں وہی سیکھی. پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر ناواقف رکھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا. یعنی کہ ہر ایک انسان تک جو ہدایت کی جو ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کو پہنچاتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، کہیں نہ کہیں، یا تو نیوز پیپر میں پڑھتے، یا ٹی وی میں دیکھ لیتے، یا کوئی جو ہے چینل میں سن لیتے، یا کسی دوست کے ذریعے سے اس تک ہدایت پہنچتی، یا اس کی خود کی جو ضمیر ہے اس کو بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے غلط ہے. یہ تمام چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہنچاتا ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر وہ جو ہے اپنے کان اور آنکھ بند کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اور ہمارے اوپر البتہ یہ احسان ڈبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا. اسی لیے ہم کو یہ مہربانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ناقدری کریں گے تو ان سے زیادہ ہم کو پوچھ ہے. یعنی کہ ان کو یہ نعمت نہیں ملی، ان کو وہ نعمت کے حساب سے نہیں ملی، ان کو تجھ پوچھ ہے، اور ہمارے کو یہ نعمت ملی ہے تو ہم کو اس سے زیادہ پوچھ ہے. یعنی کہ جتنی نعمت ہے اتنی قیامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور پھر ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، یعنی کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے حساب سے درجہ ملیں گا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ قیامت کے دن درجے ہے. کیا ہے قیامت کے دن؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ درجے ہے. ہر ایک درجہ دوسرے درجے سے زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ جو ہے دور رہیں گا. اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 درجے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہر درجے میں بہت فرق ہے. جتنا درجے کے لیول میں فرق ہے اس کی اتنی جو ہے نعمتوں میں بھی فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کسی کو، یعنی کہ جو اوپر کے درجے کے والوں کے پاس جو فیسلٹیز اور جو نعمت اور جو VIP ٹریٹمنٹ رہیں گا وہ نیچے درجوں والوں کے پاس نہیں رہے گا. ہر کسی کا درجے کی بزنس کلاس، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس کیسا رہتی نا دنیا میں، ویسے اللہ کے پاس کلاسز ہے. اور پھر بعض اب کچھ حدیث کے روشنی میں یہ سمجھ میں آتا کہ ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ہے، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ہے. تو قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں اللہ کے پاس اتنے سارے درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کنڈیشن رکھے؟ اس کے عمل کے لحاظ سے. تو قرآن حفظ کر لینے سے درجے نہیں ملیں گے، قرآن حفظ کر کے اس کے اوپر عمل جتنا کرے گا اس کے حساب سے اس کو درجے ملیں گے. اور اگر انسان حفظ بھی نہیں کر رہا اور وہ قرآن کی آیتوں پر عمل کر رہا تو ہر ایک آیت کے اوپر جو عمل کر رہا اس کے حساب سے اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ درجہ دیں گا. اور زمین اور آسمان کے برابر فرق رہیں گا. جیسا دنیا والے تاروں کو دیکھتے ہیں ویسا ایک درجے والا دوسرے درجے والے کو ویسا رش کی نظر سے وہ تارے کے ڈسٹینس پہ انہیں جو ہے دیکھیں گا اور بولیں گا ہائے کاش ایک سبحان اللہ بولتا تو آج وہ درجے پر رہتا. تو ایک ایک سبحان اللہ سے انسانوں کے درجوں میں فرق آئیں گا قیامت کے دن. اب جو آگے ہے، جو فرسٹ ہے انہوں فرسٹ ہی ہے، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں انہوں پیچھے رہنے والے ہیں. تو اسی لیے ہم کو آگے رہنے والے بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے، اور مہربانی کا شیوا اس نے اپنے اوپر رکھ لیا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے جائے. اللہ اس پر قادر ہے. پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دے رہے، ہم کو سدھرنے کی جو ہے توفیق اللہ تعالیٰ یعنی کہ موقع دے رہے اللہ تعالیٰ. اس کی مہلت اور یہ موقع کو ہم کو سمجھنا ہے اور ہم کو فوری اپنی اعمال کی اصلاح کر لینا ہے. اللہ بہت قادر ہے کہ پوری ہم کو ہستی سے مٹا کر دوسرے لوگوں کو لے کر آئے. لوگوں کو چاہیے
اچھا اللہ تعالیٰ ہاں جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں یہ بات کب بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پورے مکی کے جو ہے 12-13 سال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے اب یعنی کہ آخری اب یہ بول رہے اچھا اتنا بولنے کے بعد نہیں سمجھ رہے تو پھر تم جو کرنا ہے وہ تم اپنے عمل کرو، یعنی کہ یہ بات ہمارے کو پورا حق ادا کرنے کے بعد دعوت کا بولنے کا ہے۔ پہلے کا پہلے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دینی نہیں بولنے کا ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کون فلاح نہیں پا سکتے؟ جو ظالم ہے، جو اللہ کی آیتوں کو سن لینے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک وہی ظالم ہے۔ اب یہ آخری حصہ ہمارا قرآن کا شروع ہو رہا ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو قرآن یہ سورہ انعام کی سمری بھیجوں گی، تو پہلا حصے میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو معجزات اللہ تعالیٰ بتا رہے، معجزات اور رسالت کو ثبوت کر رہے، ٹھیک ہے، رسالت کو اللہ تعالیٰ جو ہے ثابت کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے آپ دلیل دے رہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے تھے اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے انی وجہت وجہیہ اللہ پر بولا تھا، اور انبیاء اکرام کے جو ہے نام ہم دیکھے اور ان کے عمل دیکھے۔ پھر اس کے بعد تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنائے، دانے کو دیکھو، انار کو دیکھو، اور پھر جھاڑ کو دیکھو، پانی کس طریقے سے ایک پانی سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے انعامات کو گنائے اور بولے کہ اس کے اوپر غور کر کے اللہ کی قدرتوں پر غور کر ایمان لے کر آؤ۔ اب یہ ہمارا آخری اور فورتھ پارٹ ہمارا آ رہا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ احکامات کا مطلب کیا ہے، کچھ حلال اور حرام کی جو ہے لسٹ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ایک پہلی لسٹ دیکھیں گے ہم، وہ جو لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، پہلی لسٹ جو اللہ نے نہیں بلکہ لوگوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو تم اپنے اوپر حرام کر لی یہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اب میں بتا دوں تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ تو ایک اللہ کی لسٹ رہیں گی، ایک انسانوں کی لسٹ رہیں گی، تو اس کا ذکر یہاں پر ہم فورتھ پارٹ میں دیکھیں گے۔ اس کی سمری اور آیتوں کے حساب سے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ٹیکسٹ کر دوں گی۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کی ہوئی کھیتیوں میں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور ہم خود جو ہے اور یہ ہمارے ٹھہراوے شریکوں کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگ کیا کرتے تھے، وہ مشرکین مکہ، ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا، جو بھی کھیت اور انعام جو مویشی جانور ہوتے تھے، اسی کے بنا پر یہ سورہ کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو مویشی جانور ہے، کھیتیاں ہیں، اس میں 3 حصے کرتے تھے، 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے خود رکھ لیتے تھے، دوسرا حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، اور تیسرا حصہ کیا کرتے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں، شریکوں، بزرگوں کے لیے جو ہے رکھ دیتے تھے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ جاتا تھا۔ پھر جب مصیبت اور پریشانی جب آتی تھی تو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو حصہ رکھے تھے وہ حصہ یوز کر لیتے تھے، یوز کر کے بولتے تھے اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے نا، اب اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے دینے کی، چلتا اب ہم یہ استعمال کرتے، تو اللہ کا حصہ خود استعمال کر لیتے تھے جو اللہ کی راہ میں جو اللہ کے لیے رکھے تھے، اللہ کے لیے رکھے تھے، یعنی کہ اللہ کو ایک نیت سے جو ہے حصہ بنائے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو شریکوں کا حصہ ہے وہ اس میں سے استعمال نہیں کرتے تھے، یا اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچا کے شریکوں کا یوز نہیں کرتے تھے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 3 ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ کوئی حکم ان کے اوپر نہیں دیا تھا، اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک پہلی چیز کیا کر رہے، یہ 3 حصے کر کے جو ہے یہ عمل کر رہے، اور پھر اس میں دیوی دیوتاؤں کا حصہ بنا رہے، اللہ کا حصہ بنا رہے، اور پھر کیا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ پھر خود پہلے تو کر رہے اپنے اوپر فرض، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل بھی خود نہیں کر رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے جو ہے یہ عمل قتل کرنے کا عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ان کے شرک کی وجہ سے، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو اپنی افطرا پردازیوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے سکتا پر اللہ نہیں دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہے، حالانکہ یہ پابندی
ان کی خود ساختہ پابندی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی کے لیے حلال اور حرام جو ہے نہیں رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا دیے سورہ مائدہ میں آلریڈی ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں نا، یہاں کی ترتیب میں جو پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انہوں خود جو ہے چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ یہ ان کے لیے جائز، یہ ان کے لیے جائز. اب آگے اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آئے گی. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بردباری حرام کر دی گئی تھی، ان کی پیٹیں، یعنی کہ ان کے اوپر سوار کرنا. اللہ وہ جیسا ہم پڑھے تھے نا حام وسیلہ کے بارے میں کہ دیول کے جو کیا بولتے وہ گائے ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، تو ویسا جو ہے ان لوگ اس کے اوپر سواری کرنا یا اس کو اپنے پرسنل کام کے لیے یوز کرنا حرام اپنے لیے بنا لیے تھے. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا تھا. عنقریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف من گھڑت جھوٹے باتیں ان لوگ بتائے اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس میں کھا سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہے ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. اب دیکھیے یہ سارے وہ زمانے کے جو غلط ان کے عقائد تھے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح یہاں پر کر رہے ہیں. اور پھر اگر پیٹ میں جو بچہ رہتا زندہ پیدا ہوتا تو صرف مرد کھا سکتے بول رہے، اور مردہ پیدا ہوتا تو مرد اور عورت کھا سکتے. اپنی مرضی سے بنا لیے، کچھ بھی من گھڑت باتیں جو ہے بنا لیے. آج بھی دیکھیے ہم بھی اپنے دین میں جو ہے ایسی کئی من گھڑت باتیں بنا لیے ہوئے ہیں، ایسا کر کے یہ کرے تو یہ ہوتا، ایسا کر کے وہ کرے تو وہ ہوتا، ان کے اوپر یہ چیز، ان کے اوپر وہ چیز، ایسا کرنا چاہیے وہ. جیسا آپ بعض وقت دیکھیے کہ عورت یعنی کہ جب شادی ہوتی تو 5 سہاگنا مل کے اور اس کے اوپر پانی ڈالنا، نہیں تو اگر اس میں یا پھر جو ہے کوئی بیوہ نہیں آنا. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. یہ نہ کوئی بیوہ منحوس ہے، نہ کوئی ڈیورسی منحوس ہے، نہ کوئی جو ہے خلا یافتہ عورت منحوس ہے. استغفر اللہ، یہ تمام چیزیں اپنی مرضی سے جو ہے بنا لیے. سہاگن کرنا، یہ وہ نہیں کرنا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، انہوں پہلے جانا انہوں بعد میں جانا. اور پھر کیا ہے کہ اپنی مرضی سے اگر جو ہے ایسا پوریاں کھیر بنے تو اس سے جو ہے گھر میں برکت آتی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جہاں پر 2 مہینے تک بھوکے رہتے تھے، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، کیا ان کے پاس یہ فرصت تھی دین کے عمل چھوڑ کر، دعوت کے کام چھوڑ کر اور پھر عبادتیں چھوڑ کر کھیر اور پوریاں بنا لیتے، بیل لیتے، اس کو تل لیتے، اور ان کے پاس وہ راشن، ان کے پاس یہ تمام چیزیں ہم کہاں سے لے کر آ رہے؟ اگر ذرا انسان خود اپنے عمل پر غور کریں گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سارے چیزیں خود ساختہ چیزیں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیے ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. ایسی غلط باتیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اس کو خبر ہے کیا کیا تم کر رہے ہو. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کے بنا پر قتل کیا. اب دیکھیے کہ کیا بول رہے ہیں، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ خسارے میں کون ہے؟ جو نادانی کی بنا پر قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے لیے تو خطرناک، اس کے لیے گناہ ہے جو ہم سورہ نساء میں پڑھے تھے، رائٹ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جہالت کی بنا پر قتل کرنے پر بھی خسارہ. کئی لوگ بولتے ارے وہ ٹائم پہ علم نہیں تھا، ہم جو ہے ابارشن کرا لیے، وہ ٹائم پہ ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم اس بنا پر جو ہے ایسا کام کر دیے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جہالت کی بنا پر بھی کریں گے تو پکڑ ہے، کیونکہ اتنی سینس نہیں ہے کہ قتل تو ہر ایک انسان کی فطرت میں ہے، اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، فطرت میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ. ایک مسلمان غیر مسلمان، بڑا چھوٹا، عقل سب کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس میں جہالت کی بات کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قتل جو کریں گا تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ خسارے میں ہے. اور کیا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازیوں کے لیے حرام ٹھہرا لیا؟ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والے نہیں ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور کیا ہی تاکستان، اچھا باغ، کھیت، نخلستان، یعنی کہ جو بیلیں ہوتی ہیں جو چڑھاتے ہیں ہم، بیلیں اور کھیتیاں، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے، جن سے قسم قسم کے ماکولات یعنی کہ کھانے کی چیزیں، ایڈیبل چیزیں جو ہے تم حاصل کرتے ہو. زیتون، انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ ہے اور مزے میں مختلف ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار اور
جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ تم کو دیے ہوئے ہیں اس میں سے کھاؤ، اور اس میں سے زکوٰۃ جو عشر اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو فروٹس اور جو کراپس ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی زراعت جو کرتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کے اوپر. تو بہرحال زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عشر ہے، یہ تمام اس کے اندر سے ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا اس میں سے حصہ نکالو اور لوگوں کو دو. اللہ کا حصہ بھی تو اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کے اندر اس کو لگاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حد سے نہ گزرو، یعنی کہ ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، اللہ کا حق ادا کرو پر کیا کرو؟ اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو مسرف ہے، جو حد سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، جو اسراف کرنے والے. اللہ کس سے محبت نہیں رکھتا؟ جو اسراف کرنے والے ہیں. اب دیکھیے ایسی سملر آیتیں اس سے پہلے کتنے مرتبہ گزری نا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں رکھتا یا اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے. یہ آیتیں ہم نا ایک لسٹ بنا لینا کس سے اللہ تعالیٰ محبت، یہ جو آیتیں آتی نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے، پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر درگزر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یہ تمام. اور کس سے محبت نہیں رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ تمام جو ہے اپن لکھ لینا. تو یہاں پر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. تو اسراف کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، بولے اللہ تعالیٰ. کیا بولے؟ شیطان کے بھائی ہے. اسراف کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت سے زیادہ بے جا خرچ کرنا، اننیسیسری کا جو ہے اسپینڈ کرنا. اب آپ دیکھیے جو غریب ہوتا ہے، اب جس کو جتنا مال ہے انہیں کیا کرتا ہے؟ اپنی ضرورت کے علاوہ بھی ایکسٹرا خرچ کرتا ہے. پر جو غریب ہے آپ دیکھیے کہاں خرچ کرتا؟ صرف ضرورتوں پہ خرچ کرتا. تو صرف ضرورتوں پہ خرچ کرنا ہے، چاہے ہم امیر رہو چاہے غریب رہو. ہم کو ایکسٹرا منی اللہ تعالیٰ خود پہ لٹانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس کا لوگوں پر حق ادا کرنے کے لیے دیا. جتنی ضرورت ہے کرو، جتنا اچھا سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، پر اننیسیسری کا خرچ نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سفید لباس پسند تھا اور بہت قیمتی لباس آپ نہیں پسند کرتے تھے. آج ہم دیکھیں کہ کتنے مہنگے دلہنوں کی شادیوں میں تو اتنا مہنگا، ایک دن کا لباس 50,000، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لباس، اور بس اس کو کیا ہے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے. یہ تمام کیا ہو رہا؟ اسراف کے اندر آ رہا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی عزت کے خلاف رہتا کہ پھر اس کو پہنتے بھی نہیں ہیں. ہاں چلو بھائی لے کے بنا لیے اپنا اسپیشل ڈے کے لیے، اس کے بعد پھر پہن رہے، ارے بھائی کی شادی ہے ایسا کیسا میں پرانا پہنوں، اب نیا ہونا ہے. پھر دیور کی شادی میں پھر نیا ہونا ہے، بہن کی شادی میں پھر نیا ہونا ہے. تو یہاں پر اگر آپ پھر اس کو پہن رہے ہیں تو کم سے کم چلو اس کا حق ادا کر رہے ہیں. ہم تو بس اس کو جو سجا کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ شادی کا جوڑا ہے، یادگار ہے، اب اس کو کسی کو دیتے بھی نہیں. سال گزر جاتے، 50 سال گزر جاتے، 25 سال گزر جاتے، دیکھتے جاتے خوش ہوتے جاتے، دیکھتے جاتے خوش ہو جاتے. یعنی کہ وہ چیز جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہی اور صرف جو ہے الماری کی زینت بنی ہوئی ہے، تو یا تو خود پہنیے یا تو پھر آپ کسی کو دے دیجئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ضرورت سے زیادہ برانڈیڈ چیزوں میں کیا ہے کہ ہم دوسروں کو خرچ کرتے خرچ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں رہتے، ہاتھ بڑا تنگ ہو جاتا، 200 دینے کے لیے آگے پیچھے، 500 دینے کے لیے آگے پیچھے. پر وہی اگر آپ کو برانڈیڈ پرس لینا ہے، برانڈیڈ گوگل لینا ہے، برانڈیڈ جو ہے کوئی کپڑے ہے، شرٹ ہے، جینس ہے، جوتے ہے، یہ سارے برانڈیڈ چیزوں میں اتنا مال خرچ کرتے. حالانکہ اگر آپ وہ پیسے میں، آج کل تو برانڈیڈ سکارف اور برقعے بھی آ رہے ہیں، اور برقعے کے اوپر برانڈ کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر! کیا یہ ہماری نمائش کے لیے، کیا دکھانے کے لیے یہ چیزیں ہیں؟ تو اس کے اندر دیکھیے کہ وہ جو نان برانڈیڈ چیزیں اس سے بھی ہمارا گزارا ہو جا رہا نا، ضرورت پوری ہو جا رہی. بہترین پرس ہمارے کو اس کے بغیر بھی مل رہے، پر ہم برانڈیڈ چیزوں کے پیچھے پیسوں کا جو ہے بربادی کرتے، اور صدقے کے ٹائم پہ ہمارا ہاتھ بڑا تنگ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے دیکھیے کہ اب ایک ڈیفینیشن کیا ہے اسراف کا؟ کہ ضرورت سے زیادہ. دوسرا ڈیفینیشن، وہ مال جو اللہ کی اطاعت میں نہ استعمال ہو وہ اسراف ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو وہ اسراف ہے. تو اب ہمارا اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی نافرمانی کی چیز میں استعمال ہو رہا، اننیسیسری کی چیزوں میں استعمال ہو رہا، تو وہ اللہ کو جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ اسراف میں آئے گا. جیسا جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم پہاڑ برابر بھی سونا اگر اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو گے تو وہ اسراف نہیں ہوگا.
پہاڑ برابر سونا بھی اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو گے، اور اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی نافرمانی میں، تو یہ اسراف میں آئے گا۔ تو ہمارے کو پیسے خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں، تمام چیزوں میں اسراف سے بچنے کا ہے۔ اسراف کھانے پینے میں کیا ہے؟ بہت زیادہ کھا لینا، یا اننیسیسری کا جو ہے پھینک دینا، اس کو اتنا زیادہ بنا دینا کہ پھینکنے میں جا رہا، یا پھر بعض وقت جو ہے اب جیسا ہمارے جو شاپنگ مالز ہے جس میں ہم جاتے شاپنگ کرتے ہیں، اتنی اننیسیسری کی چیزیں اٹھا لیتے اور تمام جو ہے پھر ایکسپائر ہو جاتی اور ڈسٹ بن میں چلے آتی۔ یہ سارا اسراف میں آتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حد سے نہ گزرو، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جن سے سواری و بردباری کا تم کام لیتے ہو، اور وہ بھی جو تم کھانے اور بچھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، یعنی کہ اس کی کھالوں کو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشی ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی کہ شیطان تمہارے کو غلط چیزوں پر ابھارے گا۔ یہ 8 نر اور مادہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ گنا رہے اور ان سے پوچھ رہے، ایک ایک چیز کا مینشن کر کے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے پوچھ رہے ہیں 143 آیت میں کہ یہ 8 نر اور مادہ ہے، یعنی کہ 8 جو ہے وہ نر اور مادہ ہے، 2 بھیڑ کی قسم سے ہے اور 2 بکری کی قسم سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا ان کی مادہ؟ نر اور مادہ کا مطلب، نر کا مطلب میل اور مادہ کا مطلب فیمیل، ٹھیک ہے؟ تو ان کے جو ہے میل حرام ہے یا فیمیل حرام ہے، یا وہ بچے جو ان کے پیٹوں میں ہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں اور بکریوں کے جو پیٹ میں اس کو حرام کیا ہے؟ ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ معلوم ہے اگر ٹھیک علم ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کے بنا پر بتاؤ۔ تو اسلام جو ہے دلیل پر مبنی ہے، اسلام دلیل کی بات کرتا ہے، اپنی مرضی کے من گھڑت باتیں، باپ دادا سے سنی ہوئی باتیں، پرانی چلتی ہوئی آئے قصے روایتیں نہیں چلتے۔ اسلام میں ٹھیک علم کی بات چلتی ہے، اور علم کے مطابق ہم کو فیصلے کرنے ہیں۔ اور اگر دیکھیں کوئی ہم سے سوال کرے، اگر ہمارے کو اس کا علم ہے تو بتائیں، اگر علم نہیں ہے تو یہ بول دینے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، بنسبت یہ کہ ہم جو ہے ارے اب میں نہیں بولا تو کیسا لوگ کیا سمجھیں گے۔ اب جیسا اب میں فار ایگزامپل میں اب یہاں پر قرآن آپ لوگوں کو جو ہے بتا رہی ہوں، پڑھا رہے، اب میں خود سمجھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر کوئی سوال کرے تو اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو میرا کام کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم ہے بول دینا ہے، اور اگر جھوٹ ارے لوگ کیا سمجھیں گے بول کے اگر میں بولوں گی اور بغیر علم کے بات کروں گی تو پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بہت بڑی پکڑ اور پوچھ ہے، اور یہ اللہ کے اوپر بہتان لگانے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم میں سے ہے اور 2 گائے کی قسم میں سے ہے، پوچھو ان کے نر اللہ تعالیٰ نے حرام کیے یا ان کی مادہ، یا جو اونٹ اور گائے کے پیٹوں میں ہیں وہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہتا ہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو غلط رہنمائی کرے۔ علم کے بغیر، اب دیکھیے اوپر پڑھے اب ہم پھر نیچے، کہ علم کے بغیر لوگوں کو غلط رہنمائی کرنا نہیں ہے، جھوٹی بات کرنا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹے بات منسوب کریں گے تو قیامت کے دن آگ کی لگام ان کو پہنائی جائے گی۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا وہ گوشت جو ناپاک ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو قرآن ہے یا پہلے کی کتابیں، اس میں کہیں پر بھی یہ جو تم حلال اور حرام اپنی مرضی سے من گھڑت باتیں جو بنا لے رہے، کہیں بھی جو ہے اس کی دلیل کچھ بھی نہیں ملتی۔ آج بھی ہم جو من گھڑت باتیں بنا رہے، قرآن اور حدیث میں دلیل ڈھونڈنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کی تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اب یہ لسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ کیا؟ پہلے تو مردار، اب اس سے پہلے دیکھیں گلا گھوٹ کے مرا، اوپر سے گر کر مرا، یا پھر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، یہ سب دیکھ لیا اپن سورہ مائدہ کے شروعات میں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے مردار یا بہا ہوا خون، یعنی بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام ہے، سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے جو ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے نام پر جس ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبور کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر
اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو یا بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا رحم ہے. یعنی کہ مجبوری. اب ایک انسان ایسے جنگل میں جا کے پھنس گیا, کہیں بھی ایسی جگہ پر جا کے پھنس گیا جہاں پر مردار کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم پہ انہیں مردار بھی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھا سکتا, کیونکہ زندگی بہت زیادہ اہم اور قیمتی ہے. اس کو بچانے کی اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے اور اس کو بچانا ہمارا فرض ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ کے سر پر جو ہے پسٹل رکھ دے اور آپ کے اوپر جو ہے تلوار رکھ دے اور بولے کہ اب تم یہ کھاؤ, اگر تم یہ نہیں کھائیں گے تو تمہارے کو جان تمہاری مار دی جائے گی. تو اگر ایسی کیس میں بھی اگر اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی مردار یا سور کا گوشت یا جو ہے کوئی حرام کی چیز ہمارے کو کھانے کی جو ہے نوبت آ رہی, تو پھر ہم جو ہے اس میں مجبوری کے تحت اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہوئے وہ کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کے پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے تو وہ ان کے لیے جائز تھی, ورنہ چربی جو ہے جائز نہیں تھی, فیٹ ان کے لیے. اور یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی, اور یہ بھی باضابطہ ایک شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ سرکشی کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احکام نازل فرمایا تھا. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شک سچ بات ہی بولنے والا ہے. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور ان مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اب پورا ذمہ داری اللہ پر تھوپ دے کے خود بری ذمہ ہو جانا. دیکھیے یہ طریقہ وہ زمانے میں بھی تھا اور یہ طریقہ آج کے زمانے میں بھی ہے. لوگ کیا بولتے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے, اللہ چاہا تو ہم ضرور حجاب کریں گے, اللہ چاہا تو ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کے ساتھ جوڑ دیتے, اور پھر اللہ چاہا تو جو ہے ہم ہدایت پہ رہتے. تو یہ جو ہے بات, یہ لوگ کیا کرتے اپنے آپ کو ایسا جھوٹا جسٹیفائی کر لیتے اور سمجھتے کہ یہ بولنے سے انہوں بچ جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا نہ زبردستی گمراہ کرتا. آپ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے راستے آسان ہوں گے. اللہ کے اوپر ذمہ داری ڈال کے چھوڑ دینا نہیں. اللہ چاہیں گا تو ضرور کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. ضرور ہم بھی قرآن سے جڑ جائیں گے, ضرور ہم بھی جو ہے نیک بن جائیں گے. اللہ چاہنے سے نہیں, آپ کو چاہنا پڑیں گا تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا. تو اب ان لوگ یہی بولے, ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلا دیا تھا, یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہیں آ لیا. یعنی کہ یہ بولنے سے بچنے والے نہیں, عذاب آ کر رہے گا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ لاؤ اگر کوئی دلیل تو اگر تمہارے پاس ہے. تم تو محض گمان پر چل رہے ہو, بس اٹکل پچو اور پہلے کے چلے آ رہے قصے کہانیاں اور نری خیاس آرایاں کرتے جا رہے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, زبردستی پکڑ کر فرشتوں کو نازل کر سب کو جوتے مار کر ہدایت دے سکتا تھا, پر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے, ورنہ پھر ایگزام ہی باقی نہیں رہے گا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا. اگر انہوں جھوٹی شہادت بھی دے دے تو تم ان کے ساتھ نہیں دینا. اب دیکھیے کہ آج بھی اگر ہم کوئی بات کو بولے نا کہ یہ بدعتیں ہیں, یہ غلط کہانیاں ہیں, یہ غلط جو ہے خیالات ہے, یہ سپرسٹیشنز ہے, یہ اس کے اوپر ہمارے کو عمل نہیں کرنے کا ہے. دیکھو قرآن کی دلیل, دیکھو حدیث کی دلیل. تو ان لوگ کیا کرتے, اپنی دلیلیں لاتے اور قسم کھا کر وہ دلیلوں کو صحیح ثابت بھی کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ بولے اگر انہوں ایسا کرے تم ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. قرآن حدیث آنے کے بعد ان کا ساتھ نہیں دینا ہے, اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا, اللہ کی آیت کو جھٹلا دیے, اور جو آخرت کے منکرین اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پر قل تعالوا کہہ دو کہ آؤ,
अतलु मा हर्रम रब्बकुम अलैकुम, कि मैं तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने तुम पर क्या चीज हराम रखी है। अब मैं बताई थी ना कि ये उन लोगों की लिस्ट थी जो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ झूठा मंसूब करके उन्हें बोलते थे कि ये हराम है और ये हलाल है। अब अल्लाह ताला बोले आओ मैं बता दूं तुम्हारे को क्या चीज हराम है। तो हमारे को भी देखिए कान खोल कर हमारे ये बातें सुनने का है, क्योंकि यहाँ पर पूरी लिस्ट अल्लाह ताला बता रही कि हमारे लिए क्या चीज जायज और क्या चीज नाजायज है, क्या चीज हमारे लिए हराम है, अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। और दूसरा यहाँ पर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोल रहे कि कुल तालो, कह दो उनको कि आओ अतलू, मैं पढ़कर तुमको सुनाऊं। तो पढ़ पढ़ कर सुनाने से बात बहुत अच्छी वाजे होती है। अब देखिए कि हम जैसा अकेले बैठकर पढ़े, अकेले तर्जुमे के कुरान भी पढ़ लें, बैठकर जो है तफसीर भी पढ़ लें, उतनी बात ना समझ में नहीं आती। अब जैसा मैं अगर खुद पढ़ रही हूँ तो मेरे को नहीं समझ में आती, जब मैं समझाऊंगी तो मेरे को और अच्छा समझ में आएगा, और हम किसी का जब सुनेंगे तो हमको और अच्छी समझ में आएगी, जैसा मैं अपने उस्ताद से सीखती हूँ। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि पढ़ के सुनाने से बात अच्छी समझ में आती है, खुद से पढ़ने से उतना नहीं समझ में आता। वो भी आता है, वो भी फायदा देता है, पर बैठकर, तो इसीलिए कुरान की मजलिसों की इतनी फजीलत है। आज हम आप और हम बैठकर जो है पढ़ रहे, ये आयत पर अमल करते हुए कि हम अच्छे से बातों को समझेंगे, अच्छे से बातों को सीखेंगे और उसको जो है अपने दिलों में उतारेंगे। तो अल्लाह ताला बोल रहे कि आओ मैं तुमको पढ़कर सुनाओ। और उसी बिना पर आज ये जो है प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और आज इसी आयत की बिना पर हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। तो चलिए देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या पढ़कर सुनाई है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये कि इसके साथ ये कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो। पहली चीज हमारे ऊपर हराम क्या है कि इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कि अल्लाह ताला जो है शिरक को जुल्म बताया है। और यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे कि अल्लाह तुश्रिकु बिही शैअन, कि अल्लाह ताला के साथ किसी चीज को थोड़ा भी शरीक नहीं करने का, थोड़ा छोटा भी शरीक अल्लाह ताला के साथ जो है शैअन, थोड़ा भी शरीक नहीं करना है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अब देखिए इससे पहले भी गुजराना, अल्लाह के हक के बाद सबसे पहला हक किसका बताया गया है, वालिदैन का हक बताया गया है। तो इससे अंदाजा होता है कि वालिदैन का हक कितना बड़ा है। अब हम ये बिल्कुल भी इर्रेस्पेक्टिव टू दैट कि उन्होंने हमारा हक अदा करे या नहीं करे, हमको उनका हक अदा करने का है। बाज लोगों को शिकायत रहती है हमारे वालिदैन ये नहीं करते, हमारे वालिदैन वो नहीं करते, हमारे वालिदैन तो हमारे को कभी कुछ नहीं दिए, कभी खुशियां नहीं दिए, कभी जो है तरबियत सही नहीं करे, हमारे वालिदैन दीन नहीं दिए हमको, और फिर हमारी अच्छी तालीम नहीं करे, अच्छे कपड़े नहीं पहने, ये तमाम शिकायतें। इर्रेस्पेक्टिव टू दैट हमको उनका हक अदा करना है, हमको उनके साथ एहसान का मामला करने का है। अगर उन्होंने कमी करे, अल्लाह ताला के पास उन्होंने मुकल्लिफ है, उसके बदल हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने करे तो लिहाजा हम भी कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारे लिए भी जायज नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वालिदैन, अल्लाह के हक के बाद किसका हक है, वालिदैन का हक है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से खत्म नहीं करो, ये भी हराम है कि तुम गरीब, अब उनको कहाँ खिलाना, उनको कहाँ एजुकेशन, दो बच्चे अच्छे, हाँ हम दो हमारे दो, क्या बोले तो उनकी अच्छी तरबियत, अरे दो रहे तो क्या रहता, दो तीन रहे तो अच्छी तरबियत कर सकते, अच्छा खिला पिला सकते, अच्छी उनको तालीम दे सकते। भाई 10 बच्चे पैदा कर लेके उनको जो है जाहिल रखने से अच्छा 2 बच्चे पैदा करके उनको डॉक्टर बनाओ ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे अच्छा मुफलिसी से डर, तुम्हारे हाथ में है उनको डॉक्टर बनाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको जो है तरबियत करना, वो तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला बोले मुफलिसी के, गरीबी के डर से उनको खत्म ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे। देने वाला कौन है, तुमको अल्लाह है, और उनको भी अल्लाह ताला ही देगा। अल्लाह ताला खुद रास्ते पैदा करेगा। और बेशर्मी के नंगे काम, नंगे गंदे बातें और बातों के करीब भी ना जाओ, जो छुपी हुई बातें हैं, जो हिडन बातें रहनी चाहिए, वैसे बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी हुई हो। बेहयाई के गंदे काम, गंदी बातें सब हमारे लिए हराम है। और किसी के जान और किसी जान को जिसे अल्लाह ताला ने मोहतरम ठहराया है, हर इंसान की जान को अल्लाह ताला ने मोहतरम, चाहे वो मुसलमान रहो चाहे वो गैर मुसलमान रहो, हलाक ना करो मगर हक के साथ। यानी कि अगर खिसास उसने तुमको मारा है तो फिर जो है तुम लॉ से उसकी जान की डिमांड कर सकते हो। ये बातें हैं जिनकी हिदायत इसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम करो। यानी कि हलाल और हराम किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर लेने का है। अल्लाह बताएगा, अल्लाह अपने रसूल के जरिए से हमको बताएगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना आओ मैं तुमको पढ़कर सुनाऊंगा,
تو اللہ کی طرف سے ہوگا, اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگا. اور یہ بہت امپورٹنٹ علم ہے جس کو ہم کو جاننا ضروری ہے. حلال اور حرام بہت اہم علوم میں سے آتا ہے, اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اب ہم کو معلوم ہو گیا تو دوسروں تک یہ حلال اور حرام کا علم ہم پہنچائیں کہ کیا ہمارے پر حرام ہے. اب دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے جس کو حدیث پہنچائی جائے گی اور وہ اپنے مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے رہیں گے اور آرام سے یہ بات بولیں گے کہ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, اسی کا حلال حلال ہے اور اسی کا حرام حرام ہے, اور وہ حدیث کو نہیں مانیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کر دیا ایسے لوگوں کی. تو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہاں حلال اور حرام مانتے, کون سا؟ صرف جو قرآن کے اندر ہے. حدیث کا حلال اور حرام ہم جو ہے نہیں ماننے والے. تو ہم کو کیا ہے, قرآن اور حدیث دونوں کا ہم کو لینے کا ہے. پھر 6 بات اللہ تعالیٰ بتا رہے, اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, غلط نیت سے قریب بھی نہیں جانا ہے, مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے, یعنی کہ میچور ہو جائے اور اتنی عقل آ جائے, سینس آ جائے کہ صحیح یوز کیسا کریں. اور ناپ تول میں اور پورا انصاف کرو. اور ہم ہر شخص پہ ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کا امکان ہے, یعنی کہ اپنی میکسیمم ایفورٹ کوشش کرو انصاف کرنے کی. اس کے بعد اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. جیسا آپ کسی کے پاس سے جو ہے کسی کو تول کر دینے کا ہے, اب آپ پورا حساب سے کر لیں, اب اس میں ایک ہو سکتا کہ بھائی ایک چھوٹے چیز کی کمی ہو جائے تو وہ اللہ معاف کر دیتا. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ آپ کے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو, ماں ہو, باپ ہو, بہن ہو, بھائی ہو, شوہر ہو, بچے ہو, کچھ بھی ہو, آپ انصاف کی بات کرنا ہے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ کی سے عہد کیا کرے. ایک اللہ آپ کی عبادت کرتے, یہ عہد کرے ہم عہد الست میں جو سورہ آراف میں انشاءاللہ آئے گا. اور دوسرا جو ہے کوئی بھی نظر مانے تو اس کو بھی پورا کرنے کا ہے. اور باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. اور 10ویں کیا حرام چیز ہے, نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے, لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو, یعنی کہ دوسرے راستے تمام گمراہ کن راستے اور اس پہ نہیں چلنے کا ہے. اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ نہ کر دیں. تو اگر دوسرے راستے پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے کو گمراہ کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے, تم ان کی پیروی نہ کرو. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم کج روی سے بچو, اللہ غلط راستے پہ چلنے سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی, یعنی کہ پوری کتاب میں ہر ڈیٹیلز تھی. اور اسی لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید کہ لوگ اپنے رب کے ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب, کون سی کتاب؟ قرآن ہم نے نازل کی ہے, اور یہ کیا ہے؟ بابرکت کتاب ہے, برکت والی کتاب ہے. قرآن کیا ہے بولیے؟ برکت والی کتاب ہے. بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. اس کی کیا کرنا ہے؟ اس کو فالو کرنا ہے, اور اس کے جو ڈونٹس ہے اس سے بچنا ہے, یہ تقوی ہے. اس کے ڈونٹ سے بچنا ہی تقوی ہے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ قرآن کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے. یہ زندگیوں میں برکت لاتی ہے, یہ گھروں کے اندر جو ہے برکت لاتی ہے. اگر ہم اس کو پکڑیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے تو برکت لائے گی. صرف تلاوتیں کر جو ہے چھوڑ دیں گے تو برکت نہیں لائے گی. اب دیکھیں رمضان میں صرف تلاوتوں پہ فوکس نہ کریں بلکہ ترجمے پر. اور پھر کیا ہے؟ تلاوت کرنے سے, یہ ضروری بات ذرا نوٹ کر لیجئے, تلاوت کرنے سے جو اجر ملنے والا ہے نا آپ کو, اس سے زیادہ اجر آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے ملے گا. لوگ کیا سمجھتے ہیں, عربی پڑھے, ایک آیت کے بدلے 10 نیکیاں, تو چلو پڑھتے جاؤ. تو یہاں پر دیکھیے کہ اس سے زیادہ نیکیاں کس پہ ہے؟ اگر ایک آیت پر آپ سمجھ کر پڑھیں گے. ایک آیت کو سمجھنا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. تو آیتوں کو سمجھیں گے. اب دیکھیں الحمدللہ ہماری کتنی آیتیں ہو گئی, تو کتنی ہزاروں نمازوں کا ہم کو اجر مل گیا ہوگا, سوچ کے دیکھیں آپ. تو تلاوت کریں گے تو ایک الفابیٹ کا جو ہے 10 اجر ہے نا, پڑھ کر سمجھ کر پڑھیں گے تو ان گنت اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور دوسرا اس سے برکت کیا ہے؟ گھروں کے اندر اور زندگیوں کے اندر جو ہے برکت جو ہے آئے گی. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اگر جو ہے گھر میں پڑھا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں دلوں میں وسعت پیدا ہوگی, یعنی کہ آپس جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو ہے وسعت پیدا ہوگی.
ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. اب دیکھیں کہ گھروں میں کیا ہے, یہ ایک دوسرے کو جو برداشت نہیں کرتے, شوہر بیوی کو نہیں کر رہا, ساس بہو کو نہیں کر رہی, ننند بھاوج ایک دوسرے کو نہیں کر رہے, دیورانی جٹھانی ایک دوسرے کو نہیں کر رہے, تو قرآن کی تلاوت کیا ہوگی, دلوں میں وسعت پیدا کرے گی, ایک دوسرے کے اوپر صبر, ایک دوسرے کی نظر انداز. ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں, آپس میں لڑائیاں ہیں, دونوں ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے تیار نہیں ہیں, اگر ہے تو بھی مسکراہٹ, ظاہری مسکراہٹ, ایک دوسرے کو مسکرا کر ظاہری طور پر دیکھ رہے اور دلوں میں نفرتیں ہیں, تو قرآن کی تلاوتوں کو گھر میں عام کریے, اس کو پڑھیے, اس کو تلاوت کریے, سمجھیے اس کے اوپر اور اس کے اوپر عمل کریے, تو دلوں کی وسعت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. دوسرا کیا کرے گا, فرشتے ان کے پاس حاضر ہوں گے, یعنی کہ وہ گھروں کو فرشتے گھیر لیں گے اور شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں پر شیطان نہیں رہتا, شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. اور اسی کے برعکس اگر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے تو وہاں پر دلوں کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے تنگ کر دیتے ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے دلوں میں بغض آ جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تیسرا شیطان وہاں پر بسیرا کر دیتا ہے. اکثر لوگ جو ہے بولتے ہیں نا کہ جو ہے شیطان ہمارے گھر میں جو ہے شیطان کے اثرات نظر آ رہے, شیطان دکھ رہا, محسوس ہو رہا, کچھ عجیب سی چیزیں ہو رہی, تو بس اللہ کا ذکر کریے, ختم. اللہ تعالیٰ کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے, قرآن پڑھی جاتی ہے, اور قرآن صرف تلاوت قرآن کی تلاوت نہیں کرنے کا ہے, ساتھ میں اس کو پڑھنا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے, تو اس سے کیا ہوتا, شیطان بھی جو ہے بھاگ جاتا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ قرآن جو ہے برکتوں کا سبب ہے, تو اس سے ہم اپنے گھروں کی پریشانیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں, اور اپنے گھروں میں جو ہے نا اتفاقیاں ہیں اس کو, اور گھروں میں جو ہے شیطانی اثرات بھی ہیں تو اس کو بھی دور کر سکتے ہیں. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی, یعنی کہ یہود اور نصارہ کو کتاب ملی تھی. اب اہل مشرک کو اللہ تعالیٰ, مشرکین مکہ کو بول رہے کہ تمہارے کو ہمیشہ ایسا رہتا تھا نا کہ ان لوگوں کو کتاب ہے اور تمہارے پاس کتاب نہیں ہے, اور تم بولتے تھے دیکھو انہوں کیسی ناقدری کرے, اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب دیں گا نا تو ہم تو اس کی ایسی ایسی قدر کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا تمہاری یہ شکایت تھی نا, لو اب ہم اس کو دور کر دے رہے, اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھاتے تھے, اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. آیت آنے کے بعد اگر جھٹلائے اور منہ موڑے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. جو لوگ ہماری آیت سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس رو گردانی کی پاداش میں, یعنی کہ یہ زیادتی کے پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. اب دیکھیں کہ ظالم, اس سے پہلے دیکھے تھے ہم ظالم کون ہے, جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے. دوسرا جو لوگوں کا حق مارتا ہے وہ بھی ظالم ہے. تیسرا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم بول رہے ہیں. جو لوگ ہماری آیت سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس رو گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. دیکھیے سورہ انعام تک آیتیں ہو گئی, سورہ انعام تک جتنی آیتیں ہیں اس سے منہ نہیں موڑنے کا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ بدترین سزا میں اللہ نہ کرے مبتلا کر دے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں, یا تمہارا رب خود آ جائے, یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے. اب دیکھیے جو معجزات سے بات شروع ہوئی تھی, اب یہاں پر کنکلوژن میں اللہ تعالیٰ پھر پوری بات کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ پورا کنکلوڈ کر رہی ہے, سورے کو کنکلوڈ کرے. جیسا ہم دیکھے تھے نا یہ سورہ ایک ساتھ نازل ہوا, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو فرشتے آ جانا, یا تمہارا رب خود آ جائے, یا تمہارے رب کے بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں. جس روز تمہارے رب کے بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گے پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے, جیسا ہمارے کو بھی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب سورج جو ہے ایسٹ کے بدل ویسٹ سے اٹھے گا اس کے بعد توبہ کے دروازے بند, یعنی کہ مرنے کے ٹائم پہ, یا پھر جو ہے ایون اس کی تشبیہ جو ہے موت سے بھی دے سکتے ہیں. اگر موت آ جائے اور فرشتے نظر آ جانا شروع ہو جائے, اور وہ ٹائم پہ انسان چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام ذرا ایک سیکنڈ رکیے, پورا مال صدقہ کر دے کے آتو اللہ تعالیٰ, تو وہ ٹائم پہ ایک صدقہ کا 1 روپیہ, ایک سبحان اللہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا جب آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو زندگی ہے باقی تو عمل کر لینے کا, زندگی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد چھوڑ دینے کا ہے, اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ایمان نہ لایا اور جس نے اپنے عمل میں
کوئی بھلائی نہ کی تو ایسے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیا ہے؟ دینہم وکانو شیعا، کہ جس نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے آپ کو فرقوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس زمانے میں بھی فرقوں سے بری الذمہ تھے، اور آج کے زمانے میں بھی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ بولے کہ آج کے زمانے میں بھی جو فرقوں میں بٹے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نیکی لے کے آئے تو 10 گنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملٹی پلائی کریں گے، اور جو نیکی کا ارادہ کرے گا پر نیکی نہیں کر سکے گا اس کو ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں بھی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جو گناہ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں ملے گا بلکہ اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور سوچ کے دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ملٹی پلائی کر دیتا تو، پر یہ اللہ کی بڑی وسعت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھتا ہے، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر وہ ارادہ کر لے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گناہ نہ کرے، اور جو ہے گناہ نہ کرے، گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، تو پھر اس کے اوپر پھر گناہ کا نیت کرنے پر پھر ایک اجر، کیا؟ کیونکہ اس نے عمل نہیں کیا، عمل نہیں کرنے پر پھر گناہ کے ایک اجر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور پھر دوسرے آیتوں میں کیا دیکھیں کہ ایک گناہ کے ایک جو 10 گناہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ 700 گناہ تک بڑھائیں گے، ڈیپینڈنگ آن جو ہے تقوی، ان کی نیت، ان کا اخلاص کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ اور ایک آیت میں آتا ہے کہ بے حساب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، اگر جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت حریص ہے اپنے بندوں کے معاملے میں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے اعمال میں نیکیاں دینا چاہتے اللہ تعالیٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ کیا ہے یہ مس پرنٹ ہو گیا؟ اچھا، اور پھر جو ہے ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے، اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل، اچھا سوری مس پرنٹ ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ بتا دیا ہے، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، یکسوئی اس نے اختیار کیا تھا، حنیف تھے وہ اور وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ کہو میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت، قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نمازیں، میری مراسم عبودیت یعنی کہ تمام جو ہے قسم کی عبادتیں، یا اس کے اندر جو ہے قربانی بھی آ جاتا، اور میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ آیت 162 بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ تم جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو پورے اپنے آپ کو حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو دے دو، تمہارا جینے سے مرنا۔ اب دیکھیے میرا جینا اور میرا مرنا کا کیا مطلب ہے کہ میری برتھ سے لے کر میری ڈیتھ تک جتنی بھی عبادتیں وہ پوری اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پوری اخلاص کے ساتھ میں کرتا ہوں، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے جینے سے مرنے تک تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ بات کا حکم جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اس اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اب بعض وقت لوگ بولتے نا یہ کر لو تم، ارے میں ذمہ دار ہوں نا، میں بول رہا ہوں نا یہ کر لو تم، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے۔ اور پھر کسی کے خاطر، کسی کی محبت میں، کسی کے دباؤ میں ہمارے کو کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے
تمہارا اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا یعنی کہ تم کو جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس سے تمہاری آزمائش کرے. دنیا کی تمام نعمتیں اس سے پہلے بھی پڑھے تھے نا ہم, غریب امیر سب اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بنائے ہیں. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر ہمارا سورہ انعام جو ہے ختم ہوتا ہے. یہ مکی دور کی جو ہے بڑی صورتوں میں سے ایک ہے. سب سے بڑی صورت اب آنے والی ہے سورہ اعراف. یہ مکی دور کی سب سے بڑی صورت ہے. کتنے 206 آیتوں پر یہ مشتمل ہے. اب دیکھیے کہ اس سے بڑی اور ایک صورت ہے جو سورہ شورا ہے. ٹھیک ہے, سورہ شورا پر وہ کتنے 227 آیتوں پر ہے. پر اس کی آیتیں کیا ہے معلوم, سائز کے لحاظ سے بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ اعراف کی جو آیتیں ہیں یہ بہت بڑی طویل آیتیں ہیں, 206 آیتیں ہیں اور یہ سب سے لانگسٹ جو ہے مکی صورت ہے. باقی کے سب صورتیں ہم اس سے چھوٹی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ سورہ مکی سورہ ہے. اور جیسا سورہ انعام میں ہم دیکھے تھے کہ یہاں پر تذکیر ایام اللہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ڈرائیں گے. ایام اللہ کا مطلب کیا ہے, ایونٹس, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اب جیسا ہے کہ کریشن آف مین یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, اس کے اندر یہ ملیں گا. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے کو کچھ چیزوں کا ریمائنڈ کرائیں گے. پھر کسی کو جو ہے ہلاک کرنا, عذاب آنا, وہ بھی کیا ہے اللہ کا بہت بڑا, اللہ کے ایام اللہ میں سے بڑا ایونٹ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ یہ ہسٹوریکل ایونٹ سے ہمارے کو ذکر کر کے یہ سورے میں ہماری تذکیر کر رہا, ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کی ریمائنڈ اللہ تعالیٰ کرا رہا. اور جیسا ہم دیکھے تھے کہ دونوں سورے بہت زیادہ رسالت پر ڈسکس ہوں گے. یہ اس کی مین تھیم کیا ہے, یہ فرسٹ کیٹیگری سے بلونگ کر رہا, تو اس میں رسالت بہت زیادہ آپ کو دکھیں گی, توحید بھی آئے گی اور پھر آخرت بھی آئے گی اور اس کا بھی ذکر رہے گا, پر تھوڑا جو ہے اس کا ذکر رہے گا. انعام کا یہ جو ہے جوڑی ہے اور اس کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ سورہ انعام سے پہلے نازل ہوئی یا بعد نازل ہوئی. بہرحال سورہ انعام سے پہلے یا بعد, اور سورہ انعام کے ہی زمانے نزول اس کا بھی ہے, یعنی کہ یہ بھی لاسٹ دور کا ہے. لاسٹ یعنی کہ جو مکی دور کا آخری حصہ ہے نا, یہ آخری حصے کی صورتوں میں سے ہی ہے, یعنی کہ 10 سے 13 نبوی کے درمیان. اور یعنی کہ اس میں بھی 10 اور 13 کے بیچ میں بھی یہ کیا ہے 12 کے بعد کی نازل ہوا, بالکل آخری زمانے کی. تو کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے تھوڑا سا انذار کی شدت دیکھیں گے. انذار مطلب ڈرانا جو ہے ذرا تھوڑا سختی سے جو ہے ڈراوا آپ اس کے اندر جو ہے محسوس کریں گے. اور پھر آخری اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اکرام کے ذکر کیا ہوا ہے, جس کے اندر نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام اور پھر لوط علیہ السلام, شعیب علیہ, یہ تمام لوگوں کا اس کے اندر ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھیے کہ قرآن کے اندر, ٹھیک ہے ذرا غور سے, قرآن کے اندر 6 انبیاء اکرام, 6 جو رسول ہے ان کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کیا گیا ہے. بار بار آپ نوح علیہ السلام کا ذکر دیکھتے, بار بار لوط علیہ السلام کا, ہود علیہ السلام یعنی کہ قوم عاد, قوم سمود اللہ تعالیٰ بول رہے. تو ہم جو ہے قرآن کے اندر 6 یہ جو ہے بہت زیادہ کثرت سے دیکھیں گے, اور ساتھ میں ایک ابراہیم علیہ السلام. تو اب اس کو ایسا یاد رکھیے کہ 3 پری جو ہے ابراہیمک ہے, یعنی کہ نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام, یہ 3 پری ابراہیمک ہے, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے یہ 3 جو ہے نبی. ٹھیک ہے, نوح, ہود اور صالح. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم ذکر دیکھیں گے, وقتاً فوقتاً بیچ میں آتے رہے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے کون کون ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام ہے, شعیب علیہ السلام ہے جو بی بی سارہ کی ہی نسل سے تھے, شعیب علیہ السلام, اور پھر موسیٰ علیہ السلام. تو ان کا ذکر بھی بہت کثرت سے ملیں گا. بیچ میں ابراہیم علیہ السلام, تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 3 اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے 3 اور پھر ابراہیم علیہ السلام. تو یہ 6 کا بہت زیادہ ہے, اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پوروں میں سب سے زیادہ کون سا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ پوری قرآن کے اندر دیکھیں گے اپن. اوکے, تو اب یہاں پر یہ سورہ میں بھی یہ تمام جس کا بھی مینشن میں کری, یہ تمام جو ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور جو ہے یہ اب ایک سب سے اہم اور امپورٹنٹ سوال سورہ اعراف شروع ہونے سے پہلے, کیونکہ ہمارا سورہ انعام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اب جب سورہ انعام ہمارا ختم ہو گیا تو اب یہ بتائیے, بہت اہم چیز کی بات اپن یہاں پر کر رہے کہ یہ بتائیے کہ سورہ انعام کے اندر آپ کیا دیکھے, کتنے احکامات آئے, کیا کیا دیکھے. ٹھیک ہے,
تو اس کے اندر کوئی خاص احکامات ہمارے کو نہیں ملے، کہیں نماز کے بارے میں، کہیں زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، کچھ بھی ہمارے کو اس کے اندر جو ہے نہیں ملا. اوکے، اب ایک سوال آپ سے میں یہ کروں گی کہ جب ہم کسی ایک شخص کو دیکھتے ہیں، یہ ابھی میں مکی صورتوں کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ مکی صورتیں ہمارے لیے کیوں اہم اور ضروری ہے وہ میں بتا رہی ہوں، کیونکہ ہو سکتا کہ جب آپ سورہ انعام پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت، اس کے اوپر زور، تو ہم کو ایسا دکھتا، مسلمان جو آلریڈی مسلمان ہیں، ہم کو ایسا دکھتا کہ ارے یہ سب چیزیں تو ہمارے کو معلوم ہی ہے نا، یہ سب چیزوں کی ہمارے کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. اب اہم سورے پہ تو مدنی سورے، اب اس میں ہم انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، اچھا طلاق کے کیا اقسام ہیں، اور پھر جو ہے روزوں کا کیا معاملہ ہے، فدیہ کا کیسا مسئلہ ہے، یہ تمام مسئلوں کے پیچھے ہم بہت زیادہ رہتے ہیں اور اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ بتاتے ہیں. اور مکی سورے ہم کیا سمجھتے کہ ہاں یہ کیا توحید، رسالت، آخرت، اچھا یہ تو سب ہمارے کو معلوم ہی چاہیے، ساری چیزیں ہم کو جو ہے سمجھ میں آتی. اب پر آپ اگر غور کریں گے، اس کی اہمیت میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو، اگر آپ غور کریں گے تو پوری قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی، رائٹ؟ تو پوری قرآن جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اس کے اندر 2/3 مکی صورتیں ہیں اور 1/3 مدنی صورتیں ہیں. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ مکی صورتیں زیادہ اہم ہیں بنسبت مدنی صورتوں کے. یہ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مکی صورتیں 2/3 حصہ مکی صورتوں کا ہے، 86 سورے مکی ہے اور مدنی 28 سورے مدنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مدنی کم رکھا ہے، مکی زیادہ رکھا ہے. 1/3 جو ہے قرآن پورے مکی پر ڈیپینڈ ہے، اور جو ہے 2/3 مکی پر ڈیپینڈ ہے اور ایک حصہ مدنی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اس کا جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ہم جب ایک شخص کو دیکھتے ہیں، چاہے لڑکا رہو چاہے لڑکی رہو، ایک مسلمان کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو کیسا معلوم ہوتا وہ شخص مسلمان ہے؟ کیسا پہچانتے؟ آپ بتائیے، آپ کیسا پہچانتے وہ شخص مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی داڑھی دیکھ کر پہچانتے، اس کی ٹوپی دیکھ کر پہچانتے، اس کا کرتا پیجامہ دیکھ کر پہچانتے، اس کو برقعے میں دیکھ کر پہچانتے، عبایا. اگر کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کو دیکھ کر جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے اپن اس کو پہچانتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہم پہچانتے ہیں. پر اب یہاں پر غور کر کے دیکھیے کہ مکہ کے 13 سال کی زندگی میں نہ ٹوپی کا ذکر، نہ ٹوپی تو خیر اس کا ہے بھی نہیں ویسے، اچھا نہ جو ہے حجاب کا ذکر ہے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ روزوں کا ہے، نہ جو ہے پروہیبیشن آف الکوہول ابھی آیا ہے، یعنی کہ الکوہول کو بھی پروہیبٹ نہیں کیا ہوا ہے. ابھی مسلمان ہونے کے باوجود کچھ لوگ جو ہے الکوہول کی یعنی کہ شراب پی رہے ہیں. کھانے میں کیا کیا حرام ہے حلال ہے، اللہ تعالیٰ ابھی وہ چیزیں ساری چیزیں نہیں بتائے ہوئے. حجاب اللہ تعالیٰ حجاب کا نزول نہیں ہوا، عبادت کے طریقے نہیں ہوئے. تو 13 سال کی زندگی میں جو صحابہ اکرام تھے، جو سب سے بیسٹ صحابہ اکرام کی کیٹیگری میں جو بلانگ کرتے ہیں، وہ صحابہ پھر ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بیسٹ بنے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اللہ کے نزدیک انہوں بیسٹ بنے، انہوں سب سے زیادہ مقرب بنے، انہوں سب سے زیادہ اونچا مقام ان کو ملا. کس وجہ سے ملا؟ انہوں کیا کرے؟ انہوں کون سی نماز پڑھ کے مقام پائے، کون سا روزہ زکوٰۃ پڑھ کے کرے یا عمل کر کے، کون سی عبادتوں پر عمل کر کے کرے، کون سا حجاب کے اوپر عمل کر کے، کیا چیز کر کے ان کو وہ مقام پر پہنچائی؟ کیا کبھی ہم یہ سوچیں؟ کیا کبھی ہم اس کے اوپر غور کریں؟ تو 13 سال کی زندگی میں صحابہ کیا کرے جس سے اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ تو انہوں جو کرے، ان کے پاس جب اللہ کی توحید آئی تو پہلے تو انہوں نے توحید کے اوپر عمل کیا، اس کو پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اپنی پوری زندگی کر دیا. اپنی اللہ میری اب یہ جو زندگی ہے پورے حضور کے طریقے پہ رہیں گی، میری مرضی پہ نہیں رہیں گی، قرآن کے طریقے پہ رہیں گی، میری مرضی پہ نہیں رہے گی. انہوں نے پہلے ایمان کو قبول کیا. اور دوسرا کام انہوں جو سب سے پہلے کرے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فوری جو قرآن ان پر ملی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کو علانیہ دعوت کرنا شروع کر دیے. آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جب دعوت آئی تو انہوں کیا کرے، اس کو دعوت لے کر اچھا چلو اب میں اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں. نہیں، انہوں دعوت آتے ساتھ ہی انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو دعوت دی، انہوں نے جو ہے ابو عبیدہ بن جراح کو دعوت دی، انہوں ہی نے عبد الرحمن بن عوف کو دعوت دی. یہ تمام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، میجورٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے. تو یہاں پر کیا کرے انہوں دوسرا کام، پہلے تو ایمان لے کر آئے اور فوری اس کے دعوت پہ کمر بستہ ہو گئے، لگ گئے. اب یہ سوچے کہ بس اب یہ میرے کو پہنچانا ہے. اب دیکھیں وہ زمانے میں کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی ہوں گی، اتنی
کرپٹڈ چیزوں سے انہوں دعوت دینا شروع کر دیے. پوری قرآن پڑھ کے میں عالم بن کے میں ڈگری حاصل کر کے پھر باضابطہ میرے پاس ڈگری رہیں گی, جب میں جو ہے قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤں گی. نہیں, جتنا معلوم ہو گیا توحید بتا دو, آپ کی محبت بتاؤ, رسالت بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بتاؤ, اور پھر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھو. تو دوسرا کام کیا کرے, انہوں فوری دعوت کے کام کے لیے اٹھ گئے اور دعوت کی ذمہ داری کرنا شروع کر دیے. اس کے لیے ان کو تکلیفیں پہنچی, آزمائشیں آئیں, اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا اور ایمبیسڈر آف اسلام بن گئے. یہ دوسرا کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے وہ مخرب بنے. تیسرا کام انہوں نے کیا کیا, جو انسانیت جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جو رکھ دی, ہر ایک انسان کے دلوں میں رکھ دی, یہ قرآن کے ذریعے, یہ مکی سوروں کے ذریعے سے وہ انسانیت کا ریمائنڈر جو ہے جو بن کر آئی, تو وہ انسانیت کو ابھارے. جو فطری یونیورسل ایتھکس جو اللہ تعالیٰ رکھے, ہیومینٹی کے جو ایتھکس اللہ تعالیٰ جو رکھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر عمل کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ زندہ جو لڑکی کو جو دفن کیا جاتا تھا یہ غلط ہے, ان کو معلوم تھا پر اس میں مبتلا تھے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بزنس میں چیٹنگ کرنا, کسی کا مال چیٹ کرنا یہ حرام ہے, پر پھر بھی انہوں کرتے تھے, ظلم کرتے تھے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی تھی, یعنی کہ جس کے پاس پاور ہے اس کی جو ہے مرضی منمانی ہے, کوئی لا نہیں ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یہ چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیے. تو یہ سب سے, یہ تھرڈ پوائنٹ جو میں بتا رہی ہوں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ مکی سورت جو ہے انسان کو بلڈ کرتا ہے, انسان کی جو ہے انسان کو بناتا ہے, انسان کو بیس دیتا ہے. جیسا ایک ایگزامپل کے طور پہ مکی صورتیں کیا ہے, بلڈنگ کا سٹرکچر ہے, انسان کو سٹرکچر جو ہے صحیح سٹرکچر جو ہے دیتا ہے. تو بلڈنگ کا جو سٹرکچر ہے وہ مکی صورتیں ہیں, اور پھر اس کو جو بیوٹیفائی کرنے کی چیزیں ہیں, جیسا ایلیویشن ہے, اس کا پینٹ ہے, اس کا ڈیکوریشن ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ کانچ لگا رہے, اس کے اوپر آپ جو بھی کر رہے, یہ مدنی صورتیں کرتی ہے. تو سٹرکچر اصل کیا ہے, ہماری مکی صورت ہے. ہم مکی صورت کو جو ہے بہت آسان نہیں سمجھنا ہے, اصل یہی ہمارے جو ہے کردار کو بناتی ہے, یہی مسلمان کی تعمیر کرتی ہے, مسلمان کو کنسٹرکٹ کرتی ہے, مسلمان کو بناتی ہے. اس کے بعد آپ ایڈ آن کر لیجئے, اچھے اعمال کر کے اس کے اوپر ایڈ آن کر لیجئے, اپنے ایمان کو بیوٹیفائی کریے. پر مکی صورتیں ایمان کو بناتی ہے اور مدنی صورتیں ایمان کو بیوٹیفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو مین ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, پہلے مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں. پر آج کیا ہو گیا ہے, بہت افسوس کی بات ہے, آج ہمارے اندر کیا ہو گیا, الٹا ہو گیا. ہم مدنی صورتوں کو امپورٹنس دے رہے, مکی صورتیں بھول گئے. کیسا بھول گئے؟ اب ایک شخص ہے, آپ ایک مثال کے طور پہ میں سمجھا رہی ہوں, ایک شخص ہے, وہ کیا کرتا ہے, جاتا ہے کہاں پر, کوئی ریسٹورینٹ جاتا ہے, جا کر وہاں پر انکوائری کرتا, یہ میٹ حلال ہے حرام ہے, وہ اس کے بارے میں KFC رہو, میک ڈونلڈز ہو, جو بھی رہو, اس کے بارے میں جو ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے, اس کا جائز ہے نہیں جائز ہے, حرام ہے حلال ہے. ارے پھر اس کے بعد ارے نہیں یہ تو معلوم ہوا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے, اس کو نہیں کھانا ہے, لہٰذا میں تو اس کو بائیکاٹ کر دے رہا ہوں, میں تو اس کو چھوڑ دے رہا ہوں. پر وہ شخص بھول جاتا ہے کہ جو گوشت کے بارے میں انہیں اتنی انکوائری کر رہا, جو مال جو خرید رہا, جو مال اس کا ہے, وہ مال حلال ہے یا حرام ہے, وہ بھول جاتا ہے. گوشت حلال ہے حرام ہے وہ یاد رہتا, جو پیسے سے گوشت خریدا جا رہا وہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے وہ بھول جاتا. وہی شخص جو اتنی ڈیٹیل انکوائری کر رہا حلال اور حرام کے بارے میں اور کھانے اور پینے اپنے ڈائٹ کے بارے میں, وہ شخص جو ہے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا, وہ شخص اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتا, وہ شخص اپنی بہن کو وراثت کا حق نہیں دیتا, وہ شخص اپنی ماں کی جو ہے ذمہ داری کو نہیں نبھاتا, وہ شخص جو ہے ظلم کرنے والا ہے, وہ شخص جو ہے بزنس میں دھوکہ دینے والا ہے, وہ شخص جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے زیادتی کرنے والا ہے, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھول گیا, رشتہ داروں کے حقوق کو بھول گیا, اور پھر کیا ہے, یہ یاد رہ گیا کہ گوشت جو ہے اللہ کا نام لے کر ذبح ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ نماز میں جو ہے ہاتھ اٹھاتا یا نہیں اٹھاتا, ہاتھ جو ہے پیٹ پہ باندھتا یا سینے پر باندھتا, آمین زور سے بولتا یا آہستہ بولتا, یہ چیزیں تو بڑی یاد رہ گئی, پر جو ہے اپنے جو ہے حقوق ادا کرنا وہ انسان بھول گیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر 2/3 آف قرآن کے اندر بتا رہے کہ پہلے تم انسان بنو, پہلے تم ایمان اپنے اندر پیدا کرو, اس کے بعد تم اپنے ایمان کو بیوٹیفائی کرو, اس کے بعد پھر تمہارے روزے قبول ہے, تمہاری نمازیں قبول ہے, تمہاری عبادتیں قبول ہے. اگر تم جو ہے انسان ہی نہیں بنے, حرام کی کمائی کھانے والے ہیں, ظلم اور زیادتی سے جو ہے بہن کا حق مار کر رکھے ہوئے ہیں, اس کے بعد کتنی عبادتیں کرو
تمہاری عبادتیں قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ جو حرام سے جو ہے اپنا پیٹ پالتا ہے، چاہے وہ کتنا جو ہے رحم کے قابل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ اس سے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں یہ بہت اہم صورتیں ہیں، اس کو بہت ہی غور سے سننا ہے، بہت ہی کان کھول کر سننا ہے، اور اس کے بعد مدنی صورتوں سے اپنے ایمان کو بیوٹیفائی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا کرے، اور خوب خوب مکی صورتوں کو پڑھ کر اس سے اپنی جو ہے ایمان کو جو ہے درست کرنے اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا مکی صورت جو ہے دوسری ترتیب کے لحاظ سے جو ہے دوسری انعام کے بعد مدنی صورت آ رہی ہے، اور شروع جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہی۔ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ اور آل عمران الف لام میم سے شروع ہوا، رائٹ؟ اب یہ الف لام میم صاد سے شروع ہوگا، ایسی دو صورتیں آگے، دو صورتوں میں الف لام میم صاد ہے۔ تو الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات، دیکھیے کہ اللہ کو بہتر معلوم اس کا علم، ہم اس کا علم نہیں جانتے۔ اب جیسا میں بتائی تھی نا کہ حروف مقطعات کے بعد اکثر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا ذکر رہیں گا۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو ہم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس کے متعلق کوئی جھجک نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وجہ سے تنگی محسوس کرتے تھے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بار اب دیکھیے 12 سال ہو چکے ہیں دعوت دے بار لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے، پیار سے بلا رہے، طریقے سے بلا رہے، ہر طریقے۔ اب جب وہ لوگ ٹارچر کرتے گئے، ہر طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں ایمان نہیں لے کر آئے تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور سوچتے تھے کیا میرے دعوت میں کوئی کمی ہے؟ کیا میں صحیح طریقے سے نہیں بتا رہا ہوں؟ جیسا حق ادا کرنا تھا کیا میں حق ادا نہیں کر رہا ہوں؟ تو یہ جو ہے فطری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہو جاتے تھے، اور اپنے کام پہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے نبی آپ اپنا حق ادا کر رہے، آپ کو تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھجک مت رکھیے آپ اپنے دل میں، آپ بہت اچھے سے جو ہے حق ادا کر رہے ہیں۔ اب انہوں ایمان نہیں لا رہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کرو۔ اب جو ہے بشیرا و نذیرا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس سے جو ہے ڈرانا ہے اور لوگوں کو جو ہے اس سے یاد دہانی کرانا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ انعام میں نعمت یاد دلا کر جو ہے ان کو سمجھایا گیا۔ اب نہیں سمجھ رہے تو اب یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو سورے جو 4 آ رہے نا، اس کی بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو یاد بھی رکھ سکتے، ایک بہت ہی پیاری ترتیب جو ہے اس میں سمجھ میں آتی۔ دیکھیے کہ ایک جب بچہ رہتا نا، اگر انہیں جیسا ٹیچر ہے یا ماں ہے اس کو سمجھاتی، نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر اس کے بعد کیا کرتی؟ ڈراتی، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر ایک تھپڑ لگاتی، پیار سے ایک تھپڑ جو ہے لگاتی، پھر اس کے بعد بھی اب نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر اس کو زبردست سزا دیتی، رائٹ؟ تو اب یہاں پر یہی ترتیب میں چاروں صورتیں ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ جو ہے پیار سے تھوڑا جو ہے سمجھاتے جا رہے، ان نعمتیں یاد دلا رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں یاد دلا رہے۔ اب اس کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہا تو اب اس کے اندر جو ہے تھوڑا اللہ تعالیٰ ڈرا کے سمجھا رہے، اب اس کے اندر جو ہے ایام اللہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھاتے جا رہے۔ اب اس سے بھی نہیں سمجھ میں آیا تو سورہ انفال میں ایک تھپڑ لگا، کس میں؟ جنگ بدر کا جو ہے پہلا تھپڑ ان کے اوپر لگا، فرسٹ ان کے اوپر مار پڑی مشرکین مکہ کے اوپر، تو جنگ بدر جو سورہ انفال میں جس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ جو ہے فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی صورت اور آخری زمانے کی صورت ہے، اور اس میں فائنل جو ہے زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پھٹکار اور وارننگ ہے۔ تو یہ 4 ترتیب میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ترتیب میں سورہ رکھے، انعام، آراف، انفال اور سورہ توبہ۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ چلیے لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی سرپرستی کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ اب دیکھیے کل میں بتائی تھی نا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے تم میں سے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ کم لوگوں میں ہم کو شامل فرما دے، اللہ یہ کم لوگوں میں ہم کو شامل فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارے عذاب اچانک آئے۔ اب قرآن سورہ آراف شروع ہی بستیوں کی تباہی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ان کے اوپر ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، خیل اللہ کر رہے تھے۔ دوپہر کا ٹائم کیا ہے؟ خیل اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہ دوپہر کا ٹائم جو اب ہم آپ کو قرآن کے محفل میں بلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایکچولی جو ہے آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ خیل اللہ کا ٹائم ہے، اور بیچارے روزے دار پیارے پیارے لوگ، آپ لوگ ماشاءاللہ
روزے دار ہیں اور پھر یہ خیل اللہ کے ٹائم پہ آپ بہت مشکل سے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے، او ہم قائلین، قائلین نہیں، قائلون سے ہی خیل اللہ کا ورڈ آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے اب کئی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ قرآن چلتے چلتے بھی خیل اللہ بھی چلتے رہتا سائملٹینیسلی، قرآن بھی چلتے رہ رہا اور اللہ کی جو ہے پیاری پیاری سکینت اوپر سے نازل ہو رہی، اچھا مزہ آ رہا اور آنکھیں خود بخود بند ہوتے چلے جا رہے۔ جیسا وہ طلحہ رضی اللہ عنہ بولے نا کہ جنگ احد میں جو ہے ہمارے اوپر ایسی سکینت نازل ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر گر جا رہی تھی، تو ویسی سکینت ہمارے کو بھی قرآن کی محفل میں آتے رہتی کہ پین جو ہے ہاتھوں سے چھوٹ کے چلے جاتے رہتا اور موبائل جو ہے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرتے جاتے رہتا اور اللہ کی سکینت پیاری پیاری نازل ہوتے رہتی اور ہم خیل اللہ کی آغوش میں جو ہے چلے جاتے رہتے۔ تو خیر یہاں پر جو بھی اس کے اوپر تکلیف سہرے انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ چلیے تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے اچانک سے عذاب جو ہے رات کے وقت نازل کرتا ہے یا دن دہاڑے آ جاتا ہے جبکہ وہ آرام کر رہے ہیں، تو ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ دیکھیں صبح شام کے اذکار میں ہماری یہ دعا ہے نا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ میری حفاظت فرمائیں، سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر اور نیچے ہر طرف سے جو ہے میری حفاظت فرمائیں۔ اور یہی دعا شیطان کے لیے بھی پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، آگے آیتیں آئیں گی، اور یہی دعا ہر عذاب کے لیے بھی جو ہے ہم کو پڑھنا ہے۔ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے عذاب سے ہم کو بچا لے گا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں، کوئی آیت کا حصہ تو نہیں چھوڑ دی میں، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ تو عذاب آنے کے بعد کیا ان خود جو ہے احساس ہو جائیں گا اور بولیں گے کہ ہم ظالم تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے دوسری آیت میں آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی آتا ہے، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، یعنی کہ پورا ڈیٹا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر کسی کا کون سے نبی کیسا دعوت پہنچائے، ان کو کیا ریسپانس ملا، کس نے کیسا عمل کیا، پوری رودات پوری ہسٹری اللہ کے پاس موجود ہے، پورا جو ہے ڈیٹا۔ اب دیکھیں وہ زمانے میں ہو سکتا مشکل، آج ایک چپ میں کیا کیا ہم جو ہے ڈیٹا سٹور نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے یہ ساری چیزوں کو سٹور کرنا، ایک انسان، ایک الفاظ، ایک حرکت، ایک سوچ اس کی، اللہ کے پاس تو ایسا جو ہے آلات ہے، ایسی چیزیں ہیں جو دماغ کی سوچ بھی ریکارڈ ہوتی ہے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا تھا۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے میزان رکھیں گے، اتنے بڑے کہ اس کے اندر زمین اور آسمان کو بھی تولا جائے تو بھی جو ہے وہ زیادہ ہی ہوگا، تو اتنے بڑے بڑے میزان رکھے جائیں گے۔ اب یہ کس لیے رہیں گے؟ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا ہونے والوں میں پائیں گے۔ اب سورہ زلزال میں ہم پڑھتے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹا عمل اچھا رہو وہ بھی دیکھے گا، جو ہے ذرۃ شرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی شر ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ لائیں گے، تو ہر چیز تولی جائے گی۔ اب اس کے بارے میں جو ہے الگ الگ روایت ملتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت میں کیا منظر رہے گا۔ کچھ روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال تولیں گے، ٹھیک ہے، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو شکل دے دی جائے گی، ایک جسم دے دیا جائے گا، اور وہ جسم جو ہے اس کے اخلاص کی بنا پر وہ جسم کی جو ہے شکل رہیں گی، یعنی کہ جیسا آتا نا ابھی سے پہلے پڑھے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے بادلوں کی شکل میں، برڈز کی شکل میں یا نور کی شکل میں آئے گا، شکل دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ قرآن کو ایک خوبصورت انسان کی شکل دے دی جائے گی، تو یعنی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جیسا ایک ذرہ انسان خرچ کر رہا تو وہ پہاڑ کے برابر ہو جا رہا، تو وہ پہاڑ کے برابر ہونے والا جو عمل ہے اس کا صدقہ وہ جو ہے نام عمل میں رکھا جائے گا، تو عمل کو جسم کی شکل دے دی جائیں گی۔ دوسرا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، جو رجسٹر میں اس کے اعمال نامے لکھے ہوئے رہیں گے وہ رجسٹر کو تولا جائے گا، اور وہ رجسٹر میں جتنے اعمال رہیں گے اس کے حساب سے اس کا جو ہے عمل ڈیسائیڈ ہوگا۔ اور تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جو صاحب عمل ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نام عمل میں رکھیں گے۔
کیا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کو نام عمل میں رکھا جائے گا، اور ہمارا جو یعنی کہ ہمارے آنکھ سے جتنے ہم نیکیاں کریں وہ آنکھ کا عمل اتنا بڑھ جائے گا، کان سے، ہاتھ سے، زبان سے، پیر سے جو ہم عمل کر رہے وہ ہمارا اس کا وزن دکھنے میں نہیں سمجھ میں آئے گا پر اس کا عمل بڑھ جائے گا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے موٹے تازے ایک آدمی رہیں گا، اللہ کے پاس لایا جائے گا، پر اللہ کے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں رہیں گا کیونکہ اس کے اعمال ہلکے رہیں گے، اس کے اعمال نہیں رہیں گے. اور جیسا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے نا، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوں گی کہ ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود جو ہے اوپر جھاڑ پر چڑھ رہے تھے تو ان کی پنڈلی کھل گئی، تو لوگ جو ہے ان کے پتلے پتلے پنڈلیاں تھے، انہوں بہت دبلے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے پتلے پنڈلیاں تھے، ان کے مطلب پیر جو ہے بتا رہے کاف مسلس تو بہت زیادہ پتلے تھے، تو لوگ دیکھ کر جو ہے تھوڑا ہنسے ان کے اوپر کہ یہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کی کیسے پنڈلیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے یہ ایک ایک پنڈلی اتنا وزن رہے گی کہ اس کے اوپر تم تعجب کرو گے، احد پہاڑ کے برابر اس کا جو ہے وزن کر دیا جائے گا. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے ایک تو سابقون الاولون میں سے یعنی کہ شروع ایمان لانے والوں میں سے ہے اور خوب جد و جہد کرے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان کے پیروں کا بہت وزن ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خوب وزنی بنا دے اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم خوب خوب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے جو ہے عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہمارے اعمال خوب وزنی ہو قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ جس کے پلڑے ہلکے رہیں گے ان کو جو ہے انہوں ظالم میں سے ہوں گے. آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زید فراہم کیا، یعنی کہ تمہارے کو دنیا میں رکھے اور تھوڑے دن کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار بنتے ہو، یعنی کہ اس کا استعمال کر کے آخرت کی تیاری نہیں کرتے. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا، اب دیکھیے یہ فرسٹ گروپ آ رہا، فرسٹ جو ہے یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے آدم علیہ السلام کا واقعہ. جیسے ہم دیکھیں نا ایام اللہ، یہ فرسٹ ایام اللہ کے بارے میں ذکر ہے، کیا کریشن آف آدم علیہ السلام. جو ہے تمہاری صورت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی اور پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں کے سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس کے حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. ہم اس سے پہلے دیکھے تھے سورہ بقرہ میں آیا تھا 7 بار آئیں گا، ہم پڑھے تھے وہاں پر، اب یہ سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے. اور پھر وہ ابلیس کیا کرا، سجدے سے انکار کرا. اب یہ دیکھیے دوسرے اینگل سے وہی کہانی ہے پر دوسرے اینگل سے بتائی جا رہی ہے. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ انا اور یہ تکبر میں وہ مبتلا ہو گیا اور اپنے حساب سے سمجھ لیا کہ انہیں بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے پیدا کرے، انہیں خود ہی سمجھ لیا اللہ کی مرضی جس کو جس سے پیدا کرے، تو انہیں تکبر کرا اور تکبر کر کے جو ہے اپنی انا میں مبتلا ہو گیا. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت سے، اپنی جنت سے اللہ تعالیٰ نکال دیے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ تکبر ذلت میں رزلٹ کرتا ہے. تکبر کا رزلٹ کیا ہے، اس کو اور ذلیل کرتے. جتنا جو انسان تکبر کرتا نا، جتنا بڑا بنتا، جتنا بڑا بننا چاہتا، دیکھیے تکبر کا مطلب کیا ہے کہ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرنا ایک، دوسرا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا. دو اس کے ڈیفینیشنز ہیں. اللہ کی آیتوں کا انکار بھی تکبر ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا. تو یہ دونوں کا رزلٹ کیا ہے، ذلت ہے. جتنا انسان جو ہے تکبر کر کے بڑا بنتا نا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتے. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ تو یہ دوبارہ اٹھائے، جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ سے انہیں دعا کرا اللہ تعالیٰ میرے کو مہلت دو. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تجھے مہلت دے دی گئی. دیکھیے شیطان کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف نیکوں کی دعا قبول کرتے، نہیں، اللہ تو سب کی دعا قبول کرتا ہے. شیطان کی جب سن لیا تو ہماری کیوں نہیں سنے گا. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطانی یہ پورے شیطانی صفات ہے. ایک تکبر کرنا ہم دیکھ لیے، رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج. تیسرا یہ ہے کہ کیا بول رہا کہ آپ میرے کو گمراہ کرے، یعنی کہ خود جو ہے انکار کرا اپنی سوچ کے حساب سے، اپنی تکبر کے، اور الٹا الزام اللہ پہ ڈال دے رہا کہ آپ گمراہ کرے میرے کو. تو یہ انسان دیکھیے کہ یہ شیطانی صفت ہے. اور تیسرا یہاں پر کیا کر رہا انہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بول رہا کہ میں جو ہے تیرے بندوں کی گھات میں لگا ہوا رہوں گا، یعنی کہ یہ بندے کی وجہ سے میرے کو ایسا ہوا نا، چلو اب میں اب اس کو بھی گمراہ کر کے میرے ساتھ جہنم میں لے کر جاتا ہوں. تو یہ کیا ہے، بدلہ لینے کی بھاونا،
بدلہ لینے کی جو ہے فطرت، یہ بدلہ لینے کی فطرت کس کی ہے؟ شیطان کی ہے۔ شیطان جو ہے کیا کرتا کہ اپنا جو ہے انہیں کیا کرا کہ اس کے جس کی وجہ سے اس کو یہ ملا، انہیں اس کے حساب سے انہیں سوچ لے رہا، تو اب میں اس کو بہکا کر میرے ساتھ اس کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو ہم بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اندر بدلہ لینے کی فطرت ہے کیا؟ ایک مار پہ ایک مار، ایک مار پہ ہم 2 مارتے، 2 مار پہ ہم 4 مارتے، اور پھر ایک بات بولے تو رکو اب میں ان کو اچھی کھری سنا دو، انہوں ہم جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیکھتے، انہوں ایک بات بولے تو ہم ان کو 4 باتیں سنا کر آ جاتے، انہوں ایک چیز یاد دلے تو ہم ان کو 4 چیزیں یاد دلا کے آ جاتے۔ یہ چیز یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ، یہ شیطانی فطرت ہے۔ اور پھر کیا بول رہا انہیں کہ میں ان کی گھات لگا ہوا رہوں گا۔ گھات کا مطلب کیا ہے؟ کہ چھپ کے بیٹھ کے کسی کی تاک میں لگ کر اس کے اوپر حملہ کرنا۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ چھپ چھپ کر ہمارے اوپر گھات میں بیٹھ کر حملہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ آیت ایکچولی اتنی اہم آیت ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ کل ہم یہ آیت سے سٹارٹ کریں گے اور پھر سے یہ آیت جو ہے اچھے سے سمجھیں گے، تاکہ یہ جو عدو مبین ہے ہمارا، جو کھلا دشمن ہے، اس کے چنگل میں نہ ہم آئیں، نہ اس کے جیسی عمل کریں، اور کس طریقے سے ہم اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان مردود ہے، اللہ کی لعنت زدہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو ہم کوئی ایسے عمل ہم کو نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم شیطان کے ساتھیوں میں ہو جائیں یا شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں۔ تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے، انشاءاللہ ٹائم ختم ہو جا رہا، تو میں انشاءاللہ اس کو کر لوں گی۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنا مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور یہ مجلس کی برکت سے ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے آپس میں دلوں میں محبت، اور ہمارے گھروں میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول اللہ تعالیٰ فرما دے، اور ہمارے گھروں سے شیطانی تمام وسوسے اور شیطانی حملات اور شیطان کے جو بھی اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو تمام حلال کو حلال جاننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، اور تمام حرام کو حرام جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تیرے اوپر ایمان لے کے آئے، تیری کتاب پر ایمان لے کر آئے، تیرے نبی پر ایمان لے کر آئے، اور نبی کی تمام تعلیمات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایمان لانے والوں میں سے لکھ لے، ہم کو شاہدین میں شمار فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو ہماری یہ مکی صورتوں میں جو ہماری اخلاقیات کی، جو ہماری ایمان کا جو تعمیر ہے، اللہ تعالیٰ وہ تعمیر میں اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اور ہم کو ایک اچھا مومن بنا کر اٹھا، ایک اچھا اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر اٹھا، اور اللہ تعالیٰ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں سے جو گناہ کی ہم کو اس سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی برکت سے تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، ہم کو خوب خوب رمضان میں عبادتیں کرنے والا، روزہ اور تراویح یعنی کہ قیام اللیل کرنے والا، اور خوب ذکر اور جو ہے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ تلاوت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے یا رب العالمین، جس سے تو ہمیں محروم کر دیا ہے وہ ہمیں دوبارہ عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو مسجدوں کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں یا اللہ تو اسے ہمارے لیے دوبارہ کھول دے، جو حرم کے دروازے تو نے ہم پر بند کر دیے ہیں وہ حرم کے دروازے تو ہم پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جو تیرے لیے اپنی زندگیوں کو لگاتا ہے تو ضائع نہیں کرتا۔ آج حرم میں جو عمرہ کرنے والے ہیں، آج حرم میں جو طواف کرنے والے ہیں، آج حرم میں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ وہاں کے خادم لوگ ہیں، وہ خادم لوگ جو تیرے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیے تھے تو ان کو ضائع نہیں کرا۔ آج تمام لوگ تیرے در سے محروم ہیں، پر وہ خادم کو تو نے موقع دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تیری راہ میں جو نکلتا ہے تو ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تیرے لیے لگانے والے بن جائیں، اپنی زندگیوں کو تیرے قرآن کے کام کے لیے صرف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی اسی طریقے سے حفاظت فرما، اور ہمارے لیے تو تیری جتنی بھی رحمتیں تو نے ہم سے روک لی ہے، اللہ تعالیٰ وہ رحمتوں کا فیضان ہم پر نازل فرما دے، ہمارے لیے آسان کر دے۔ جتنے بھی غریب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہم کو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ صحیح حق سے روزہ اور صحیح حق سے زکوٰۃ اور صحیح حق سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تمام شرک اور بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا کوئز انتظار کر رہا
رہا ہے گروپ میں، آپ ضرور جائیں اور وہاں پر اپنے کوئز کو اٹیمپٹ کریں، اور جتنا بھی آیا اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے یعنی کہ اگر آپ کو 2 آ رہے 3 آ رہے جو بھی آ رہے اس کا جو ہے رپلائی کریں، اٹیمپٹ کریے ضرور۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔